ہم اٹھائے ہی نہ جاتے، ہم اٹھائے ہی نہ جاتے۔ تو جب کسی کا اعلان ہوگا کس کی نیکیاں گھٹ گئیں، میرے نبی نے فرمایا کہ اس دن کا سب سے خوفناک ٹائم، سب سے خوفناک پیریڈ ہے جب اللہ بلائے گا طارق جمیل کو بلاؤ، زینب کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، سکینہ کو بلاؤ، اسلم کو بلاؤ، شاہد کو بلاؤ، آتیتک، خولتک، انعمت علیک، تین باتیں اللہ فرمائے گا، تجھے دیا اور بہت کچھ دیا اور موت تک دیا، ماذا صنعت فیہا، آج کیا کر کے آئے ہو، کیا لائے ہو؟ نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے، این المفر، کدھر جاؤں؟ تو جس کا نصیب ہارا اس دن اور اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور اس کے گناہ پڑ گئے تو ایک اعلان ہوگا، فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی قد خفت موازینہ، نیکیاں گھٹ گئیں، شقی شقاء، ناکام ہوگی۔ یہاں جب عدالت کہتی ہے اسے گرفتار کیا جائے تو پولیس یہاں سے پکڑ کر ہتھ کڑی لگاتی۔ اللہ ہم سب کو اس ناکامی سے بچائے۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کہیں آنکھیں بند کر کے نہ موت آ جائے۔ جب اس کی نیکیاں کم پڑیں گی تو مرد ہے یا عورت، اللہ کا اعلان ہوگا خذوہ، گرفتار کر لیا جائے۔ یہاں پولیس آتی ہے، ادھر سے پکڑتی، یہاں ہتھ کڑ لگاتی۔ اللہ کی پولیس آئے گی، یہاں سے نہیں پکڑیں گے، مجھے دیکھیں، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں ایک فرشتہ یہاں ہاتھ ڈالے گا، یوں کرے گا، یوں، یہ سارا جبڑا نکل کے وہاں تک چلا جائے گا اور ایسے گرے گا کلا بازیاں کھا تو پھر اٹھ کے کہے گا رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ کسی عورت کی ناکامی کا فیصلہ ہوا تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اس کے سر کی چوٹی سے پکڑ کر جھٹکا دیں گے، وہ ایسے کلاوازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، پھر اٹھ کے کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ پھر کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ یہ ناکامی کا رخ ہے، یہ سب کچھ اس دن آپ کی میری آنکھ دیکھی۔ وہ کہے گا یا لیتنی لم موت، اس کو اس کا رزلٹ دیا جائے گا، چلو تو سیدھا بھی ہاتھ کرے گا تو الٹے ہاتھ میں جائے گا، الٹے ہاتھ میں جائے گا، تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہے میرا پیپر مجھے نہ پکڑایا جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دیتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ، مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ تھا کہ میرا بھی حساب ہونے والا ہے، مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَا، میری دولت کہاں گئی، ہلاک عنی سلطانیہ، میری طاقت کہاں گئی۔ اوپر سے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ڈال دو جیل میں اس کو پکڑ کے۔ یہ ایک رخ ہے، ایک دوسرا رخ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ ٹورانٹو میں رہو، مدینے میں رہو، قانون ایک ہے، جگہ کا تقدس یقیناً ہے، مکہ اور اس کے باقی مدینہ اور اس کے علاوہ ایک تو نہیں ہے، قانون ایک ہے، مدینے میں رہ کر بھی وہی قانون ہے، ٹورانٹو میں رہ کر بھی وہی قانون ہے، یہاں قانون توڑے یا مدینے توڑے،
جرم ثابت ہے. یہاں قانون کو پورا کرے وہاں پورا کرے, عزتوں کے دروازے کھلیں گے. وہ کیا قانون ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو ٹورانٹو میں رہتے ہوئے اس دن کو یاد کرتا رہا, کرتی رہی کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, مجھے اپنے ہر بول کا جواب دینا ہے, ہر کیے کا جواب دینا ہے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, لہٰذا وہ ہر جگہ اپنے آپ کو روکتی رہی, اپنے آپ کو روکتا رہا, اپنے آپ کو بچاتا رہا, اپنے آپ کو بچاتی رہی. نتیجہ کیا نکلا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. آج پھر خوبصورت عالی شان زندگی اس کا مقدر ہے. جب اس کی نیکیاں بڑھیں گی تو اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی کامیاب, مبارک, عزت مبارک. میں اور آپ جب حساب کے لیے پیش ہوں گے قد یہی ہوگا جو اب ہے. دیکھیں جب اعلان ہوگا کہ کامیاب تو ایک دم ایسے جیسے کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے ایسے پورا جسم تیزی سے بڑھے گا. اور جس ہائٹ پر حضرت آدم اور حوا کو اللہ نے بنایا تھا اس ہائٹ اور اس لیول پہ اللہ لے جائے گا. وہ 60 ہاتھ 130 فٹ بنتے ہیں. اللہ نے مردوں میں یوسف علیہ السلام کو سب سے حسین بنایا, یہ تو بہت لوگوں کو معلوم ہے. عورتوں میں کون سب سے حسین ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. وہ حضرت حوا ہیں جنہیں اللہ نے سب سے حسین بنایا, جن کا قد 130 فٹ پہ جائے گا اور ایک دم میرے اللہ کی طرف سے ریشمی لباس پہنایا جائے گا. ایک دم ایسے نہیں پہنے گا, وہ ایک دم جسم پہ ظاہر ہوگا, سر پہ تاج آئے گا اور اس کا پیپر اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہے گا جاؤ خوشخبری سناؤ سب کو کہ میں پاس ہو گیا. ہمارا کلاس والے مجھ سے 1 سال سینئر تھا بالکل ہی کمزور. تو ایک دفعہ وہ خوش قسمتی سے پاس ہو گئے, ایم ای پاس ہو گئے. تو وہ ہم کمرے میں ہاسٹل میں بیٹھے تو اندر آیا, عبد الواحد اس کا نام تھا, مرید. اے ویکھو میں پاس ہو گیا, اے ویکھو میں پاس ہو گیا, میں پاس ہو گیا, میں پاس ہو گیا. میں جب یہ قرآن کو پیش کرتا ہوں یہ حدیث تو مجھے وہ عبد الواحد یا اے ویکھو میں پاس ہو گیا. تو جب وہ ہوگا نا کہ نیکیاں بڑھ گئی ہیں, کامیاب ہے, تو اس کو پیپر ملے گا, اسے کہا جائے گا جاؤ سب کو خوشخبری دو. تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو وہ ایک نعرہ لگائے گا, سوچ جیسے ہم خوشی میں نعرے نہیں لگاتے, تو وہ ایک نعرہ لگائے گا. اس نعرے کو قرآن نے, اس کی خوشی کی آواز کو قرآن نے ایک لفظ بنا دی. لفظ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ کہے گا اقرؤوا کتابی. وہ کہے گا وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابی, پیپر پڑھو, پاس ہو چکا ہوں, میں پاس ہو گئی, میں پاس ہو گیا. وہ کہیں گے کیسے پاس ہوگی؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی. ارے بھائی میں نے ٹورانٹو میں وہ نہیں کیا جو سارے کر رہے تھے, میں نے وہ کیا جو اللہ چاہتا تھا. میں لگا رہا, میں تیاری کرتی رہی, میں تیاری کرتا رہا, لہٰذا میرے اللہ نے مجھے اس کا صلہ دیا. اب یہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے, اوپر سے اللہ کی آواز آئی گی, خوشخبری کی آواز, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. میرے بندے بندی کو ایک خوبصورت زندگی مبارک. دیکھو آپ خوبصورت زندگی کی تلاش میں یہاں پہنچے ہو. دال روٹی تو پاکستان میں بھی مل جانی تھی, لیکن لوگ خوب سے خوب کی تلاش میں آگے سے آگے جاتے, آگے سے آگے جاتے.
دبئی جاتے ہیں، دبئی سے یہاں، سعودیہ جاتے ہیں، سعودیہ سے یہاں، ابو ظبی گئے، وہاں سے یہاں. خوب سے خوب کی تلاش انسانی نیچر ہے، فطرت ہے، اللہ نے منع بھی نہیں کیا ہے. لیکن یہاں کی ایک مشکل ہے کہ چھوڑ کے چلے جاتے. جب زندگی کو شروع دھارتی ہے تو شام ہو چکی ہوتی. جب انسان کچھ لینے کی سٹیج پر آتا ہے کہ اب میں سیٹل ہو گیا ہوں، تو زندگی اب سیٹ ہو چکی ہوتی ہے. چند صبحیں باقی ہوتی ہیں، چند شامیں باقی ہوتی. یہاں کی انسان کی ایک بے بسی تو یہ ہے کہ اس کے پاس اسباب بہت تھوڑے ہیں، اور اس سے بڑی بے بسی یہ ہے کہ اس کے پاس عمر بہت تھوڑی. 60-70 سال میں کیا کچھ کرو گے؟ شیر شاہ سوری کی بات مجھے یاد آتی ہے جو ہر انسان کے اوپر فٹ آتی. جب اس نے دہلی کو فتح کیا تو اس کی عمر 60 سال تھی. تو اس نے ایک آہ بھری اور کہا، ہائے افسوس، میرے اوپر حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج ڈوبنے والا ہے. 66 سال کی عمر میں موت آ گئی کالنجر کی فتح میں. یہ اس وقت ساری دنیا کے انسانوں کی بے بسی ہے. میں اب سیٹل ہو گیا ہوں. وہ نیچے سے اللہ تعالیٰ پھٹا کھینچ لیتا ہے. یہ پوری دنیا کے انسانوں کی ٹریجڈی ہے. چلو ایک بچہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتا ہے اور ساری زندگی کوئی دکھ نہیں دیکھتا. اس کے پاس بھی کتنی عمر ہے؟ 60 سال 70 سال. بڑھاپے میں تو خود اولادیں دعائیں مانگتی ہیں، یا اللہ ابا جی دی ہن خیر ہی کر دے، یعنی پھر مگرو لے جاوے. دعا کرو ابا جی سوکھے ہو جاؤ، اما جی سوکھے ہو جائیں، مطلب ہن ساڈی جان چھڈے تے اگاں جاوے. اولادیں دعا مانگتی ہیں کہ مر جائیں. کیا